سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ کا حکیمانہ عدل۔ سلطان محمود کے انتقال کے دوسرے سال غزنی میں ایک زبردست سیلاب آیا۔ اس کی ایک روز ایک شخص محمود کے دربار میں انصاف حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوا۔ جب محمود اس کی طرف متوجہ ہوا تو اس شخص نے عرض کیا، میری شکایت ایسی نہیں ہے کہ میں اسے سر دربار سب لوگوں کے سامنے بیان کر دوں۔ محمود فوراً اٹھا اور اسے تنہائی میں لے جا کر اس کا حال پوچھا۔ اس شخص نے روتے ہوئے فریاد پیش کی کہ آپ کا بھانجا ایک عرصے سے رات کو سطح ہو کر میرے گھر پر آتا ہے، مجھے کوڑے مار مار کر باہر نکال دیتا ہے اور خود تمام رات میری بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے۔ استغفر اللہ۔ میں نے امیر کو اپنا حال سنایا، لیکن کسی کو میری حالت پر رحم نہ آیا اور کسی کو جرأت نہ ہوئی کہ وہ آپ سے یہ بات بیان کرتا۔ جب میں ان امراء سے مایوس ہو گیا تو میں نے آپ کے دربار کے دروازے پر آنا شروع کر دیا اور موقع کے انتظار میں رہا کہ کسی طرح آپ سے اپنا حال بیان کر سکوں۔ خداوند تعالیٰ نے آپ کو ملک کا حاکم اعلیٰ بنایا ہے، اس لیے رعایا اور کمزور بندوں کی نگہداشت آپ کا فرض ہے۔ اگر آپ مجھ پر رحم فرما کر میرے معاملے میں انصاف کریں گے تو زہے نصیب، ورنہ میں اس معاملے کو خدا کے سپرد کر دوں گا اور اس کے منصفانہ فیصلے کا انتظار کروں گا۔ محمود پر اس بات کا اتنا اثر ہوا کہ وہ بین کر زارو کتار رونے لگا اور کہا، اے مظلوم، تو اس سے پہلے میرے پاس کیوں نہ آیا اور اتنے دنوں تک مظالم کیوں برداشت کرتا رہا؟ اس نے جواب میں کہا، اے بادشاہ، ایک مدت سے یہ کوشش کر رہا تھا کہ کسی طرح آپ کے حضور حاضر ہو سکوں، لیکن دربار کے چوکیداروں اور دربانوں کی روک تھام کی وجہ سے کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ آج میں کس قدر پھیر اور بہانے سے یہاں پہنچا ہوں اور کس طرح ان چوکیداروں سے نظر بچا کر آپ کے حضور میں حاضر ہوا ہوں۔ ہم جیسے فقیروں اور غریبوں کی یہ قسمت کہاں کہ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے سلطانی دربار میں چلے آئیں اور بادشاہ سے بالمشافہ اپنی ردادنم بیان کریں۔ محمود نے جواب دیا، تم یہاں مطمئن ہو کر بیٹھو، لیکن اس سے ملتا ہے اور گفتگو کا حال کسی کو نہ بتانا، اور اب خیال رکھنا کہ جس وقت وہ سفاق تمہارے گھر میں آئیں تو فوراً مجھے اطلاع دینا، میں اس وقت تمہارے ساتھ انصاف کروں گا اور اس سفاق کو اس بد کرداری کی سزا دوں گا۔ اس شخص نے کہا، اے بادشاہ، مجھ جیسے نادار شخص کے لیے یہ ناممکن ہے کہ جب چاہوں بلا کسی روک ٹوک کے آپ سے مل سکوں۔ محمود نے فوراً دربانوں کو بلایا اور ان سے اس شخص کو متعارف کروا کر انہیں حکم دیا کہ جس وقت بھی یہ ہمارے حضور میں آنا چاہے اسے بغیر کسی اطلاع اور روک ٹوک کے آنے دیا جائے۔ دربانوں کو رخصت کرنے کے بعد سلطان محمود نے اس شخص کو قریب بلایا اور کہا، اگرچہ اب میرے حکم کے مطابق یہ لوگ تمہیں روکنے کی جرأت نہ کریں گے، لیکن پھر بھی احتیاطاً تمہیں یہ بتائے دیتا ہوں کہ اگر کبھی اتفاقاً یہ چوکیدار میری عدیم الفرصتی یا آرام کا عذر کر کے تمہیں روکیں تو تم فلاں جگہ سے چھپ کر چلے آنا اور آہستہ سے مجھے آواز دینا، میں یہ آواز سنتے ہی تمہارے پاس پہنچ جاؤں گا۔ یہ کہہ کر اس شخص کو رخصت کیا اور اس کی آمد کا انتظار کرنے لگے۔ 2 راتیں سکون سے گزریں۔ تیسری رات سلطان محمود کا بھانجا اس کے گھر داخل ہوا اور حسب دستور اسے مار پیٹ کر باہر نکال دیا اور خود اس کی بیوی کے ساتھ عیش و عشرت میں مشغول ہو گیا۔ وہ شخص اسی وقت شاہی محل کی طرف دوڑا اور دربانوں سے کہا کہ بادشاہ کو اس کی آمد کی اطلاع دی جائے۔ دربانوں نے جواب دیا کہ بادشاہ اس وقت دیوان خانے کی بجائے اپنی حرم سرا میں ہیں، لہذا تمہیں وہاں جانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ وہ محض مایوس ہو کر پیچھے ہٹا اور اس جگہ پر پہنچا جس کے بارے میں سلطان محمود نے اسے بتا رکھا تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، اے بادشاہ، اس وقت آپ کسی کام میں مشغول ہیں؟ سلطان محمود نے جواب دیا، ٹھہرو، میں آتا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد محمود باہر آیا
اور اس شخص کے ساتھ اس کے گھر پہنچا۔ وہاں جا کر محمود نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس کے بھانجا اس غریب شخص کی بیوی سے ہم آغوش ہو کر سویا ہوا ہے، اور شمع اس کے پلنگ کے سرہانے چل رہی ہے۔ محمود نے شمع بجھائی اور خنجر سے اس ظالم کا سر تن سے جدا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ پھر اس مظلوم شخص سے کہا، اے بندہ خدا، ایک گھونٹ پانی اگر مل سکے تو فوراً لے آ تاکہ میں اپنی پیاس بجھاؤں۔ اس شخص نے فوراً پیالے میں پانی لا کر سلطان کی خدمت میں پیش کیا۔ محمود نے پانی پیا، اپنی جگہ سے اس نادار سے یوں مخاطب ہوا، اے شخص، اب تو اطمینان کے ساتھ آرام کر، میں جاتا ہوں، اور رخصت ہونے لگا۔ لیکن اس شخص نے بادشاہ کا دامن پکڑ لیا اور کہا، اے بادشاہ، تجھے اس خدا کی قسم ہے کہ جس نے تجھے اس عظیم الشان مرتبے پر سرفراز کیا ہے، تو مجھے یہ تاشہ گل کرنے اور صفاق کا سر تن سے جدا کرنے کے فوراً بعد پانی مانگنے اور پینے کی کیا وجہ ہے؟ سلطان محمود نے جواب دیا، اے شخص، میں نے تجھے ظالم سے نجات دلا دی اور اس کا سر اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں۔ شمع کو میں نے اس لیے بجھایا کہ کہیں اس کی روشنی میں مجھے اپنے بھانجے کا چہرہ نظر آ جائے اور میں اس پر رحم کھا کر انصاف نہ کر سکوں۔ پانی مانگ کر پینے کی وجہ تھی کہ جب تم نے مجھ سے اپنی روداد نم بیان کی تھی تو میں نے عہد کیا تھا کہ جب تک تمہارے ساتھ پورا انصاف نہ ہوگا تب تک میں کھانا نہ کھاؤں گا اور نہ پانی پیوں گا۔ اگرچہ تاریخوں میں بادشاہ کے عدل و انصاف کے بہت سے قصے لکھے ہیں، لیکن ایسا قصہ کسی بادشاہ کے متعلق نہیں ملتا۔ واللہ عالم بالصواب۔ حزینہ۔